دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ لاکھوں کروڑوں سلام، لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کی وجہ سے اس کائنات کو رنگ و نور سے اللہ رب العزت نے مزین کیا، کہ جن کی تخلیق وجہ تخلیق کائنات ہے، کہ جن کی موجودگی رہتی دنیا تک کہ بنی نوع انسان، تمام مخلوق جو اس کرۂ ارض پر اور اس کائنات میں جہاں جہاں بستی ہے، سب کے لیے رحمت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا، یعنی تمام عالموں کے لیے رحمت۔ نہ جانے کتنے عالم اب تک دریافت ہو چکے ہیں اور نہ جانے کتنے عالم اب تک دریافت ہونا باقی ہیں۔ وہ رب اپنے آپ کو فرماتے ہیں، اپنے لیے فرماتے ہیں رب مشرق والمغربین، یعنی مغربین کا رب اور مشرقین کا رب۔ قرآن پاک کی اس آیت یعنی رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں اس دنیا کے علاوہ بے شمار دنیایں موجود ہیں، ان گنت دنیایں موجود ہیں، اور آج کہکشاؤں کی صورت میں، آج ہماری ملکی وے کی صورت میں، اور اس طرح کی نہ جانے کتنی اور دنیایں اس کائنات میں موجود ہیں جو اپنے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سیارے، ستارے، چاند اور سورج رکھتے ہیں۔ ان تمام پر موجود جہاں جہاں زندگی موجود ہے، اس تمام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور خود رب کائنات اپنی ذات کے لیے جو صفات استعمال کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ وہ رب، یہ وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہاری نشو و نما کرتا ہے، جو تمہارے جسموں میں خون کو روانی کی طریقے سے زندگی کے طریقے سے دوڑاتا ہے، اسی کے حکم پر تمہاری روح کام کرتی ہے، اور اسی کے حکم پر یہ روح ایک دن تمہارے جسم سے نکال دی جائے گی۔ یہ اسی رب کے حکم پر ہوگا سب کچھ۔ وہی رب ہے کہ جس کے لیے قرآن پاک کی آیات اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ تمام سمندروں کے پانی کو اکٹھا کر لیا جائے، اور تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور اس پانی کو اکٹھا کرنے کے بعد اس سے روشنائی بنا دی جائے، اور پھر ان تمام قلموں کو جو کہ ان درختوں سے بنائے جائیں گے، اس سیاہی میں ڈبو کر کے کرتاس کے اوپر اگر رب کائنات کی شان لکھی جائے، تب بھی اس رب کی شان نہیں لکھی جا سکتی۔ علماء کرام یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں، یہ آیات مبارکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھی، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اگر ہم کرتاس پر لکھنے کی کوشش کریں تو دنیا کے تمام قلم اور سمندروں میں موجود پانی ختم ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ناممکن ہوگی۔ ناظرین کرام، آج رمضان کا دوسرا روزہ 1446 ہجری، میں آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر حاضر خدمت، خوبصورت رنگ و نور سے سجی اس بابرکت محفل، جس کا ٹائٹل آپ کو یہاں عقب میں میرے دکھائی دے رہا ہے، نور سحر، اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، جو کہ میٹرو ون نیوز سے براہ راست آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج الحمدللہ دوسرا روز ہے، اور ہم سحری کر کے اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ یقیناً اس وقت سحر کے جو معاملات ہیں اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور چند ہی لمحوں کے بعد آپ اذان فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم کل جس موضوع کے اوپر گفتگو کی تھی، اس موضوع کو ہم شامل حال رکھتے ہوئے مزید سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ آج کی اس تقریب میں میرے ساتھ ایک بار پھر انتہائی مقتدر ہستی، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کا تعارف میں کل بھی کروا چکا، میں نے پھر یہ بات کہنی ہے کہ تعارف ان کے لیے ایک چھوٹا لفظ ہے۔
اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک اچھے انسان سب سے پہلی بات، ایک با کردار عالم دین، ایک جید ٹیچر، استاد، معلم، جو بھی اچھے الفاظ آپ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں وہ سب آپ پر پورے اترتے ہیں۔ میری مراد علامہ فیصل بیگ عزیزی، جزاک اللہ، آج آپ ایک مرتبہ پھر ہماری اس محفل میں جلوہ افروز ہوئے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنا قیمتی اپنا وقت ہمیں دیتے ہیں اور بڑی ذمہ داری سے ہمارے اس پروگرام میں آتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شہر کراچی پاکستان کے ایک ممتاز نعت خواں، بچپن سے ماشاءاللہ ثنا خوانی کا شرف حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نہ صرف نعت پڑھتے ہیں بلکہ نعت کو سمجھتے بھی ہیں، اور نعت کے جس درجے پر فائز ہیں یہ درجہ امتحانوں کو پاس کرنے کے بعد اب یہاں پر یہ ہاتھوں میں سند لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچپن سے مقابلوں میں حصہ لیتے رہے اور بے شمار مقابلہ جات میں بے شمار انعامات حاصل کر کے الحمدللہ ہمہ گیر شہرت کے حامل ثنا خواں، جو کہ نہ صرف نعت پڑھتے ہیں بلکہ نعت سکھاتے بھی ہیں۔ کئی ایک طلبہ آپ کے زیر شفقت، زیر سایہ نعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد ہے الحاج شجاع معین سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شجاع بھائی، کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو ہماری اس پروگرام میں شرکت کر کے؟ الحمدللہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور آپ بہت ہی جو بھی پروگرام کرتے ہیں بڑا باادب اور بڑے سلیقے سے، اور آپ کے مہمان بھی ماشاءاللہ اتنے باوقار ہوتے ہیں۔ شکر ہے میرے رب، اس قسم کے پروگرامز دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئیں۔ شکر ہے میرے رب کا، یہ بس آپ لوگوں کی محبت ہے۔ علامہ صاحب جیسے بزرگوں کی، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اس طرح کے لوگ اگر ہمارے معاشرے میں یقیناً سامنے آئیں گے، منظر عام پر آئیں گے تو معاملہ اچھا ہوگا۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی ٹرم ہے سائنس کی کہ آپ انرجی نیور ڈائز، چھوٹی سی ٹرم ہے۔ آپ دیکھیے کوئی درخت ہے، اس درخت پر سے ہم پھل توڑتے ہیں، اگلے سال پھر اس پر بے شمار پھل لگ جاتے ہیں۔ آپ اس کے پتے صاف کر دیتے ہیں، ان کی ایکسٹرا شاخوں کو کاٹ دیتے ہیں، موسم خزاں آتا ہے، اس پر سے پتے ضائع ہو جاتے ہیں، سارے جھڑ جاتے ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ دوبارہ اسے ہرا بھرا دیکھتے ہیں، آپ اس پر پھل لگے ہوئے دیکھتے ہیں، اس پر سے پھل توڑے جاتے ہیں، پھر دوبارہ پھل آ جاتے ہیں۔ یہ وہ ٹرم ہے جس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے پریکٹیکلی کہ آپ جس چیز کو جس قدر تقسیم کریں گے وہ چیز اس قدر بڑھے گی، چاہے وہ اب علم ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی مال ہو، مال تجارت ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی دسترس میں ہے، اگر آپ اسے تقسیم کرنے کے معاملے پر آئیں گے تو یہ ایک نیچرل قانون ہے کہ وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور علم کے لیے تو خاص طور پہ کہا ہے کہ جس قدر علم بانٹو گے بڑھے گا۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ میں بذات خود مدرس، میں اپنے آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے جانتے ہوئے ہر لمحہ کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ سیکھوں۔ تو آج کے اس ایوان سے بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ وہ قداور شخصیات موجود ہیں کہ جن کا ہر لفظ میرے لیے علم ہے، ان کا ہر لفظ میرے لیے سند ہے، اور ان کا ہر لفظ ہر اس سننے والے کے لیے جو اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ان کو سن رہا ہے، سماعت کر رہا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ سنیں گے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، اور وہ جملہ، وہ احساسات سنیں گے جو اس دین اسلام کی ترجمانی ہوگی، حقیقت جو قرآن کے منافی نہیں ہوگی کوئی بات۔ تو میں بلا تاخیر علامہ فیصل بیگ عزیزی بندگی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، اور کل جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے، رمضان المبارک کے اہم فضیلت، فرضیت، اہمیت، درجات، ان سے منسلک ایک سوال جو ہم نے آخر میں چھوڑ دیا تھا اور ہمارا پروگرام وہاں پر منقطع ہو گیا تھا کہ دیگر مذاہب میں دین اسلام سے پہلے اسلام کی روزوں کی کیا وقت تھی، روزے کس انداز میں رکھے جاتے تھے، وہ روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے تھے اور کیا اندازہ لگاتے تھے، اور آج جتنے مذاہب دین اسلام کے علاوہ دنیا میں ہیں وہاں پر روزوں کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے وہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ علامہ صاحب فرمائیے گا۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں روزوں کا تصور کسی نہ کسی طور موجود ہے، بے شک اس طرح تو نہیں ہے جس طریقے سے اسلام میں ہے منو عن ایسا ہی، لیکن اس کی جزوی شکل مذاہب میں پائی جاتی ہے۔ بے شک اب جو مذاہب کی تقسیم ہے
وہ دو حصوں میں، ایک الہامی مذاہب جو سلسلہ نبوت کے ذریعے ہیں، اس میں اسلام ہے، یہودیت ہے اور مسیحیت ہے۔ اسلام کے علاوہ جو دو دیگر الہامی مذاہب ہیں، یہودیت اور مسیحیت، ان میں 40 دنوں کے روزے ہیں۔ اچھا 40 دن کے جی، روزے۔ مسیحیت میں بھی 40 دن کا روزہ ہے اور یہودیت میں بھی 40 دن کا روزہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں روزہ فرض کی منزل پر ہے کہ اگر روزہ مسلمان نہیں رکھے گا تو وہ اپنے مذہب میں مجرم ہوگا، بے شک۔ لیکن جیوز کے ہاں یہ آپشنل ہے، اگر آپ رکھ لیں تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے۔ اور نہ رکھیں تو یہ کوئی فرض لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں ایک روزے کی پابندی ہے، وہ عاشور کے روزے کی، عاشور کے روزے۔ اور عاشور کا روزہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، تو وہ عاشور کا روزہ۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں جو 40 دن کے روزے کا تصور ہے، وہ 40 دن کا تصور یوں آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے کہا رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام لاڈلے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ 30 رات انتظار کرو۔ 30 رات کوہ طور پر بیٹھے، اور جب 30 راتیں مکمل ہونے لگیں تو رب ذوالجلال نے اس میں ایک ایکسٹینشن کر دی، کہا کہ اب 10 رات اور انتظار کرو۔ اچھا، پہلے دن ہی 40 راتیں کہا جا سکتا تھا، لیکن پہلے 30 کہا، پھر 10 کا اضافہ، تاکہ 30 کا عدد معین ہو جائے اور وہ شوق دیدار بڑھتا چلا جائے۔ اب یہ مائنس کاؤنٹنگ ہو رہی ہے کہ اب 29 دن رہ گئے، اب 28 رہ گئے۔ جب بالکل وہ وقت قریب آنے لگا کہ جب دیدار الہی ہونا تھا تو اللہ نے اس جوش کو مزید شباب پر لے جانے کے لیے 10 دن کا اضافہ کیا، سبحان اللہ، تاکہ وہ اور کمال پر پہنچ جائے۔ تو یوں 40 راتیں تھیں، ان 40 راتوں کی یاد میں وہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زبردست آپ نے ہسٹری بتائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کہیں کسی کتاب میں بتائی ہی نہیں جاتی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے جب لوگ جانیں گے تو انشاءاللہ ان کی نہ صرف علم میں اضافہ ہوگا بلکہ وہ اسے رقم کریں گے تو اپنی اولادوں کو بھی بتائیں گے۔ اس کے پیچھے قرآنی پس منظر ہے۔ قرآن نے جو کہا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ اکبر، ایسے فرض کیا جس طرح پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیا تھا۔ مسیحیت میں ان کے ہاں بھی 40 روزے ہیں۔ وہ 40 روزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جو ان کے مذہب میں تعلیمات ہیں کہ 40 دن عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم روح کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور جسم سے توجہ کو ہٹا لو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ 40 دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ وہاں ایک سہولت ہے، ٹھیک، وہ سہولت یہ کہ روزہ دن کا بھی ہو سکتا ہے، رات کا بھی ہو سکتا اچھا دن میں بھی رکھ سکتے ہے۔ ہیں، 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، آپ 12 گھنٹے کے بعد افطار کریں، وہیں سے ایک نیا روزہ شروع ہو جائے گا رات کا۔ یوں دن اور رات کا وہ روزہ، مطلب 20 دن میں وہ اپنا جی اس کو کور کر وہ 12 گھنٹے کا روزہ۔ ٹھیک۔ اسی طریقے سے پھر یہ تو ہو گئے الہامی مذاہب۔ غیر الہامی مذاہب کے اندر روزے کا تصور ہے۔ جیسے ہندوازم ہے، ہندوازم میں جو روزہ ہے وہ برت کہلاتا ہے، اچھا، اور ان کے ہاں روزے کا تصور بڑا مختلف ہے۔ اینول نہیں ہے کہ آپ سال میں اتنے دن روزہ رکھیں گے، ان کے ہاں روزے کا تصور ہے ویکلی، ویکلی ہے، یعنی ہفتے میں 3 دن روزہ رکھا جائے گا۔ اور یہ روزہ کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ جن کی عمر 8 سال سے 80 سال تک ہے۔ اچھا، 8 سال سے کم عمر والے ٹھیک، ان کا استثناء ہے، 80 سال کی عمر سے اوپر والوں کا استثناء ہے۔ تو اس روزے کے اندر وہ گوشت سے پرہیز کریں گے، ٹھیک، اور وہ چیزیں جو آگ پر پکائی جاتی ہیں اس سے پرہیز کریں گے۔ باقی چیزیں ان کے لیے باقی پھل وغیرہ، وہ میوہ جات وغیرہ وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک ان کے ہاں روزہ ہے جو صرف خواتین کے لیے ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں تو روزہ مرد و زن دونوں کے لیے، وہاں ایک ہندو مذہب میں روزہ ہے جو صرف خواتین کے لیے، وہ کہلاتا ہے کڑوا چوتھ کا روزہ۔ اچھا، وہ روزہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے یا عورت اپنے منگیتر کے لیے اچھا، اچھا، اس کو بلاؤں سے، وباؤں سے
محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی لمبی عمر کے لیے. مطلب کانسیپٹ تو یہ سارا اسلام کا ہی کانسیپٹ سب نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. یقیناً. یا تو وہ روزہ رکھتی ہیں خواتین. یہ روزہ مرد نہیں رکھتے، یہ روزہ خواتین رکھتی ہیں. اور یہ روزہ خواتین رکھنے کے بعد پھر جب اس کے افطار کا وقت آتا ہے تو وہ براہ راست اپنے شوہر، اور یہ تاؤ مذہب کے جو بانی تھے اچھا وہ لاؤزے تھے. لاؤزے تونگ چی. لاؤزے تنچی، تو وہ تونگ سے پھر وہ تاؤ، تنگ چی. صحیح لاؤزے تونگ چی. صحیح. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے اچھا ان کا دور ہے. ٹھیک. اور ان کا دور یہ وہی دور ہے کہ جب ایک طرف لاؤزے تونگچی تھے تاؤ مذہب کے بانی، اسی دور میں کنفیوشس تھا. ویری گڈ. تو کنفیوشس اس کے پیروکار جاپان میں زیادہ ہیں، اور اس میں کوریا میں، جرمنی میں، رشیا میں، جاپان میں، یہاں پہ ان کے پیروکار زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. کنفیوشس کے ہاں اور لاؤزے تونگچی دونوں کے ہاں روزے کا تصور یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل وجود روح کا ہے، جسم مادی ہے، مرنے کے بعد جسم فنا ہو جاتا ہے، جو باقی رہتی ہے وہ انسان کی روح باقی رہتی ہے. تو جسم کو اگر تم غذا دو گے، کتنی ہی غذا دے دو، ایک دن یہ ختم ہو جائے گا. اور روح کو غذا دو گے، روح مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی. اور روح کو فنا نہیں ہوگی کبھی. تو روح کی غذا یہ ہے کہ جسم کی غذا کم سے کم کر دو اور روح کی غذا زیادہ سے زیادہ کر دو. روح کی غذا بڑھا دی. اب وہ روح کی غذا بڑھانے کے لیے ان کے پاس فارمولا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جسم ایک ہی ایرا ہے. ایک ہی ایرا ہے. اس کے اندر بھی یہ ان کی زرتش کی تو ان دونوں سے ملاقات ثابت نہیں ہے، لیکن کنفیوشس کی اور تاؤ مذہب کے لاؤزے کی، ان کی آپس میں ایک ملاقات ہو چکی ہے جب کنفیوشس کی جوانی تھی اور لاؤزے کا بڑھاپا تھا. اسی دور میں جو زرتش تھے، زرتش نے روزے کا جو اپنے پیروکاروں کو حکم دیا. اور انتہائی دلچسپ بات یہ مسلمانوں کے لیے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز عربی کا لفظ نہیں ہے، اور ہم جو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ بھی عربی کا لفظ نہیں ہے. نماز کے لیے عربی میں ہے صلاۃ، اور روزے کے لیے لفظ ہے صوم. کا استعمال. یہ روزہ اور نماز یہ دونوں فارسی الفاظ تھے اور دونوں زرتشت نے استعمال کیے. اللہ اکبر. زرتشت نے یہ استعمال کیے. ٹھیک. تو وہاں سے نماز کا لفظ فارسی سے جب آیا تو فارسی میں یہ زرتشت کی تعلیمات میں لفظ نماز موجود تھا. روزے کا لفظ زرتشت کی تعلیمات میں تھا کہ جو فاسٹنگ کی جائے اس کو زرتشت نے روزہ قرار دیا. یعنی الغرض یہ کہ آپ دنیا کا کوئی بھی مذہب دیکھیں وہ روزے کے قائل ہیں. حد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بالکل ایتھیزم کی طرف ہیں یا ڈینیزم کی طرف ہیں، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، ان کے ہاں بھی روزے کا ایک تصور ہے. جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ان کے ہاں روزے کا تصور کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ اگر سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ فاسٹنگ کی جائے تو اس کے تو آپ نے جب بالکل خوراک پانی بالکل مکمل روک دیا، اب یہ جو آپ کا فنکشن ہے وہ چل رہا ہے اور اس کی خوراک رک گئی. اب جو خوراک کی جگہ وہ جو جسم کے اندر اضافی چربی ہے، وہ جو انزائمز ہمارے دیگر ہمارے آرگنز کے اندر ایکسٹرا موجود ہیں، وہ وہاں سے ان کو ایکسٹریکٹ کرے گا، کنزیوم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. خوبصورت گفتگو علامہ صاحب کے ساتھ ہماری جاری. اور میں یقین کیجئے میں حیران ہو رہا تھا جب میں زرتشت کے حوالے سے اور آتش پرستوں کے حوالے سے اور جو انہوں نے چائنا کے لوگوں کے مذاہب کے حوالے سے علامہ صاحب نے ان کے روزے رکھنے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 600 سال پہلے کا جو واقعہ سنایا، یقین کیجئے کہ کس انداز میں نے اپنی نالج کو گین کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. ہم اس گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے. ہم اذان کے بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. 2 منٹ 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہوں گے. شجاع معین سے کلام لیں گے اور کلام لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب کی طرف بڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور نور سحر ملاحظہ کیجیے گا. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ براہ راست آپ تک نشر کی جا رہی ہے، نور سحر. اور پروگرام ماشاءاللہ
بہت ہی خوبصورت انداز میں جاری و ساری ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں شجاع معین، جن کا تعارف میں ابتدا میں کروا چکا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ کلام سے آپ اس پروگرام کو مزید رونق بخشیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجاع معین۔ ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے۔ میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے، سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، اترے حضور نعت میرے دل پہ آپ کی، اترے حضور نعت میرے دل پہ آپ کی، ہر رات گھر میں میرے یوں ہی چاندنی رہے، ہر رات یوں ہی گھر میں میرے چاندنی رہے، اور جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند ہی رہے، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند ہی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے۔ خوبصورت کلام پیش کر کے دلوں کے اور اذہان کے تاروں کو چھیڑ دیا۔
اللہ رب العزت اسی طریقے سے ہمیں تا عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گردنوں میں ڈالے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں اور پھر علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور بلا تاخیر علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، ہم خطا کار لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، روزے رکھتے ہیں، مجھ سمیت بے شمار لوگ رکھتے ہوں گے، بے شمار لوگ نہیں بھی رکھ پاتے ہوں گے۔ کچھ لوگ 10 دن کے روزے رکھ لیتے ہوں گے، کچھ شروع کے، کچھ پورے میں، ہم کچھ ٹوٹے پھوٹے بھاگ دوڑ کے اپنے اوپر بار گراں سمجھ کر کے روزے رکھ لیتے ہیں۔ قبولیت کی منزلت کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں، کہیں ہم سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم ہو سکتا ہے کہ وہ حق ادا نہ کر پاتے ہوں روزوں کا۔ قبولیت کا کیا درجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی کوشش کو رائگاں نہیں کرتا۔ ٹھیک، بندے ہیں، ان سے کمی کوتاہی ہوگی، اس کا اجر و ثواب ان کو ضرور ملے گا۔ بے شک بے شک۔ اصل بات جو لوگوں کے درمیان جس پر کلام ہونا چاہیے کہ روزوں کی جو مقصدیت ہے، ٹھیک، کیا وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے؟ اگر وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے روزے بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں، اور اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو ثواب تو مل رہا ہے لیکن جو مقصد تھا وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ٹھیک، مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ ان روزوں کے نتیجے میں تم صاحب تقوی بن جاؤ، صاحب تقوی بن، تو اگر پرہیزگاری۔ پرہیزگاری۔ ٹھیک، تو اگر روزے کے نتیجے میں مجھے غریب کی بھوک کا احساس نہیں ہوتا، مجھے ایک پیاسے کی پیاس کا احساس نہیں ہوتا، روزہ رکھنے کے بعد مجھے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، روزہ رکھنے کے بعد مجھے یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ روزہ مجھ سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تم تو روزے میں حلال سے رک گئے تھے، اب حرام کے قریب کیوں جا رہے ہو؟ اگر یہ سارے تقاضے مجھ سے پورے نہیں ہو رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رمضان المبارک کو 1 مہینے کی عبادتوں کا مہینہ سمجھا، جو ہماری اکثریت عوام سمجھتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں مطلب صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور روزے رکھ لیے اور آپ نے اللہ پاک کا کلام پڑھ لیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اسلام میں کوئی عبادت بھی بے مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں، ہر عبادت کا ایک مقصد ہے۔ روزوں کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، اور تقوی اسی صورت میں اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جب روزے کی روح کو آدمی محسوس کرے گا، اس کا احساس کرے گا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ ایسے روزے رکھتے تھے کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس وقت کی عبادت زیادہ لطف دیتی ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا 2 وقتوں کی عبادت مجھے بہت زیادہ لطف دیتی ہے، اور وہ 2 وقت کون سے؟ شدید گرمی میں روزہ رکھنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جب پیاس مجھے بہت لگ رہی ہو تو مجھے اس بات کا لطف آتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے پیاسا ہوں، اللہ اکبر، اور جس رب کے لیے میں پیاسا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ، اس کیفیت کا مجھے لطف آتا ہے۔ یعنی جب روزہ انسان رکھتا ہے تو رب کی عطا اور رب کی جو قربت ہے وہ حاصل، یعنی معراج ہے ایک طریقے سے انسان کی۔ اتنی قربت، اندازہ لگائیے کہ جو منہ سے روزے دار کے جو روزے کی حالت میں جو بدبو آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کستوری میں تبدیل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کستوری وہ اللہ کے ہاں فرشتوں کے ہاں خوشبو ہے، خوشبو ہے۔ یہ روزے کی یہ اہمیت۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں گرمی کے روزے اور دوسرا سخت سردی ہو تو اس وقت اٹھ کر تہجد ادا کرنا، دیکھیے آپ، دیکھیے، یعنی کیونکہ اس کے اندر ایک اپنے اوپر ایک مشکل ہے، لیکن اس مشکل کا لطف یہ ہے کہ میں کسی کے لیے کر رہا ہوں اور جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظروں کے سامنے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ قرآن حکیم میں تو ان روزوں کا بھی ذکر ہے جو رمضان المبارک کے علاوہ روزے ہیں، جیسے سورۃ الدہر میں ہے کہ جب حسنین کریمین علیل ہو گئے اور منت کے روزے رکھے گئے، وہ رمضان کے روزے نہیں تھے، نفلی منت کے روزے تھے، ان کے لیے قرآن نے کہا یوفون بالنذر، یہ لوگ ہیں جو اپنی منت کو پورا کرتے ہیں، اور ان کی شان کیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ،
अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, अल्लाह की खालिस मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम, असीर उनको खाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसका भी एक बैकग्राउंड ये है कि जब पहले दिन अफ्तार का एहतमाम हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा गया कौन, आने वाले ने कहा कि मैं मिस्कीन हूँ, मिस्कीन हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दें। इन्होंने खाने का सामान मिस्कीन को दे दिया, खुद पानी से अफ्तार कर लिया। अल्लाह अकबर। दूसरे दिन यतीम आया, इन्होंने उसको दे दिया, फिर पानी से अफ्तार वाह कर वाह लिया। वाह वाह वाह। तीसरे दिन असीर आया, सारा सामान खुर्दोनोश, उसे दे दिया, पानी से रोजा क्या अफ्तार कर बात है, क्या लिया। बात उस पर अल्लाह ने फरमाया, पहले दिन मिस्कीन आया, दूसरे दिन यतीम, तीसरे दिन असीर। जिस तरतीब से दरे सैयदा पर साइल आए थे, आयत ने उसी तरतीब से बयान किया, अल्लाहु अकबर, वयुतइमून तआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सुभान अल्लाह। खूबसूरत अंदाज में अल्लामा साहब की गुफ्तगू जारी। अभी ये गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई है, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल इंशाअल्लाह ताला इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अल्लामा साहब से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कल हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद जाते जाते शुजा मुइन से कहूँगा कि कलाम पेश करके हमारे दिलों को मनवर। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी तलब से सिवा चाहिए हमको, अपनी तलब से सिवा चाहिए हमको, अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। और क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, वो अता चाहिए। क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। और आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, आप अपनी गुलामी की दे दे सनद। बस यही इज़्ज़तो मर्तबा चाहिए, बस यही इज़्ज़तो मर्तबा चाहिए।